بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب ہم کسی بلندی پر چڑھتے تو اللہ اکبر کہتے، اور جب کسی نشیب میں اترتے تو سبحان اللہ کہتے۔ جب ہم بلندی پر چڑھتے تو اللہ اکبر کہتے، اور جب نشیب میں اترتے تو سبحان اللہ کہتے تھے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حج یا عمرے سے واپس ہوتے، جہاں تک میں سمجھتا ہوں، یوں کہا جب آپ جہاز سے لوٹتے تو جب بھی آپ کسی بلندی پر چڑھتے یا نشیب سے کنکریلے میدان میں آتے تو 3 مرتبہ اللہ اکبر کہتے، پھر فرماتے اللہ کے سوا اور کوئی معبود نہیں، وہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، ملک اس کا ہے اور تمام تعریفیں اسی کے لیے ہیں، اور وہ ہر کام پر قدرت رکھتا ہے۔ ہم واپس ہو رہے ہیں توبہ کرتے ہوئے، عبادت کرتے ہوئے، اپنے رب کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہوتے اور اس کی حمد پڑھتے ہوئے۔ اللہ نے اپنا وعدہ سچ کر دکھایا اور اپنے بندے کی مدد کی اور تنہا کفار کی تمام جماعتوں کو شکست دے دی۔ صالح نے کہا کہ میں نے سالم بن عبداللہ سے پوچھا، کیا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے لفظ عجبان کے بعد انشاءاللہ نہیں کہا تھا؟ تو انہوں نے بتایا کہ نہیں۔ میں نے ابو بردہ بن ابی موسیٰ سے سنا، وہ اور یزید بن ابی کبشہ ایک سفر میں تھے اور یزید سفر کی حالت میں بھی روزہ رکھا کرتے تھے۔ ابو بردہ نے کہا، میں نے اپنے والد ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے بار بار سنا، وہ کہا کرتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بندہ بیمار ہوتا ہے یا سفر کرتا ہے تو اس کے لیے ان تمام عبادات کا ثواب لکھا جاتا ہے جنہیں اقامت یا صحت کے وقت یہ کیا کرتا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کام کے لیے غزوہ خندق کے موقع پر صحابہ کو پکارا تو زبیر رضی اللہ عنہ اس کے لیے کہا کہ میں حاضر ہوں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو پکارا اور اس مرتبہ بھی زبیر رضی اللہ عنہ نے اپنے کو پیش کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر پکارا اور پھر زبیر رضی اللہ عنہ نے آپ کو پیش کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخر فرمایا کہ ہر نبی کے لیے حواری ہوتے ہیں اور میرے حواری زبیر ہیں۔ سفیان نے کہا کہ حواری کے معنی معاون مددگار کے ہیں یا وفادار۔ محرم راز کو ہواداری کہا گیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جتنا میں جانتا ہوں، اگر لوگوں کو بھی اکیلے سفر کی برائیوں کے متعلق اتنا علم ہوتا تو کوئی سوار رات میں اکیلا سفر نہ کرتا۔ اسامہ بن زید رضی اللہ عنہما سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حجۃ الوداع کے سفر کی رفتار کے متعلق پوچھا کہ ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کس کس چال پر چلتے؟ جہجیہ نے کہا، عروہ نے جی بھی کہا تھا کہ میں سن رہا تھا لیکن میں اس کا کہنا بھول گیا۔ غرض اسامہ رضی اللہ عنہ نے کہا، آپ ذرا تیز چلتے، جب فراغ جگہ پاتے تو سواری کو دوڑا دیتے۔ نص اونٹ کی چال جو انیک سے تیز ہوتی ہے۔ میں عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کے ساتھ مکہ کے راستے میں تھا، اتنے میں ان کو صفیہ بنت ابی عبید رضی اللہ عنہا ان کی بیوی کے متعلق سخت بیماری کی خبر ملی۔ چنانچہ آپ نے تیز چلنا شروع کر دیا اور جب سورج غروب ہونے کے بعد شفق ڈوب گئی تو آپ سواری سے اترے اور مغرب اور عشاء کی نماز ملا کر پڑھی۔ پھر کہا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ جب آپ تیزی کے ساتھ سفر کرنا چاہتے تو مغرب میں تاخیر کر کے دونوں نمازیں مغرب اور عشاء ایک ساتھ ادا فرماتے تھے۔ سبحان اللہ عز و جل۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سفر کیا ہے؟ گویا عذاب کا ایک ٹکڑا ہے۔ آدمی کی نیند، کھانے پینے،
سب میں رکاوٹ پیدا کرتا ہے، اس لیے جب سفر اپنا کام پورا کر لے تو اسے جلدی گھر واپس آ جانا چاہیے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے ایک گھوڑا اللہ کے راستے میں سواری کے لیے دے دیا تھا۔ پھر انہوں نے دیکھا کہ وہی گھوڑا فروخت ہو رہا ہے۔ انہوں نے چاہا کہ اسے خرید لیں، لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت چاہی تو آپ نے فرمایا کہ اب تم اسے نہ خریدو اور اپنے صدقے کو واپس نہ پھیرو۔ میں نے اللہ کے راستے میں ایک گھوڑا سواری کے لیے دیا ہے، اور جسے دیا تھا وہ اسے بیچنے لگا۔ جب آپ نے یہ فرمایا تھا کہ اس نے اسے بالکل کمزور کر دیا تھا، اس لیے میرا ارادہ ہوا کہ میں اسے واپس خرید لوں۔ مجھے یہ خیال تھا کہ وہ شخص سستے داموں پر اسے بیچ دے گا۔ میں نے اس کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر وہ گھوڑا تمہیں 1 درہم میں مل جائے پھر بھی اسے نہ خریدنا، کیونکہ اپنے ہی صدقے کو واپس لینے والا اس کتے کی طرح ہے جو اپنی قے خود ہی چاٹتا ہے۔ میں نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے سنا، آپ بیان کرتے تھے کہ ایک صحابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جہاد میں شرکت کی اجازت چاہی۔ آپ نے اس سے دریافت فرمایا، کیا تمہارے ماں باپ زندہ ہیں؟ انہوں نے کہا کہ جی ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر انہیں میں جہاد کرو، یعنی ان کو خوش رکھنے کی کوشش کرو۔ وہ ایک سفر میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ عبداللہ بن ابی بکر بن اعظم راوی حدیث نے کہا کہ میرا خیال ہے ابو بشیر نے کہا کہ لوگوں اپنے خواب گاہوں میں تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ایک قاصد زید بن حارث رضی اللہ عنہ کو یہ اعلان کرنے کے لیے بھیجا کہ جس شخص کے اونٹ کی گردن میں دانت کا گنڈ ہو، یا یوں فرمایا کہ جو گانڈ ہارا ہو وہ اسے کاٹ ڈالے۔ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ نے فرمایا کہ کوئی مرد کسی غیر محرم عورت کے ساتھ تنہائی میں نہ بیٹھے، اور کوئی عورت اس وقت تک سفر نہ کرے جب تک اس کے ساتھ کوئی اس کا محرم نہ ہو۔ اتنے میں ایک صحابی کھڑے ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے فلاں جہاد میں اپنا نام لکھوا دیا ہے اور ادھر میری بیوی حج کے لیے جا رہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر تم بھی جا اور اپنی بیوی کو حج کرا لا۔ سبحان اللہ عز و جل۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ان حدیثوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہم سب کو صحت و تندرستی عطا فرمائے۔ کوئی غلطی کوتاہی ہوگی ہو تو اللہ پاک معاف فرمائے۔ صدقہ جاریہ سے دوسرے لوگوں تک شیئر کیجیے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔